بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ہماری فطرانی کی بات چل رہی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فطرے کے حوالے سے کہ کیا امام کو، مسجد کے امام کو فطرانہ دینا جائز ہے، کیسا ہے۔ دوسری بات کہ بیرون ممالک میں مقیم حضرات اپنا اور بچوں کا فطرانہ کس حساب سے دیں اور کہاں دیں۔ اور تیسری بات سب سے بہتر فطرہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے مختلف مسائل کا ذکر جو ہم آج بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ امام کو تنخواہ اور اجرت کے طور پر فطرہ دینا جائز نہیں۔ دوسری بات، اگر امام غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو بلا شرط دینے کی اجازت ہوگی، اور اگر تقرری کے وقت فطرہ دینے کی شرط تھی تو اس صورت میں امام کو فطرہ دینا جائز نہیں ہوگا کہ اس شرط پہ اس کو رکھا گیا ہے کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے فطرانہ دیا کریں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے، تو جائز نہیں ہوگا۔ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا وہ کون دے گا؟ مالدار مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اس طرح نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ چوتھی بات، اگر نابالغ اولاد مالدار ہے تو باپ پر اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، بلکہ نابالغ اولاد کے مال سے دے سکتا ہے، اور اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے دینا واجب ہوگا۔ پانچویں بات، بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ اگر اولاد بالغ ہے تو باپ پر اس کے صدقہ فطر واجب نہیں، باقی ادا کر دیں گے تو ان پر یہ احسان ہوگا۔ ہاں، اگر بالغ لڑکا صاحب نصاب نہیں تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ چھٹی بات، اگر کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے۔ ساتویں بات، اگر باپ مر گیا تو دادا باپ کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر نابالغ پوتا یا پوتی مالدار نہیں تو دادا اپنے مال سے ان کے صدقہ فطر ادا کریں۔ آٹھویں بات، اگر بچہ مالک نصاب ہے اور اس کا ولی اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہ کرے تو اس بچے پر بالغ ہونے کے بعد اپنے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔ نویں بات، سب سے بہتر فطرہ کیا ہے؟ سب سے بہتر فطرہ کشمش، کھجور، جو اور گندم کے بجائے اس کی قیمت دینا ہے تاکہ غریب مستحق آدمی اپنی ضروریات کے مطابق چیز خرید سکے۔ 10ویں بات، اگر بیوی مالدار صاحب نصاب ہے تو فطرہ ادا کرنا اس پر واجب ہے، شوہر پر نہیں۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اور بیوی پر احسان ہوگا۔ 11ویں بات، ہمارے یہاں چونکہ بیویاں کماتی نہیں اس لیے عام طور پر صدقہ فطر شوہر ادا کرتا ہے، اگر شوہر ادا نہیں کرے گا تو بیوی کے لیے اپنے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ 12ویں بات، اگر کسی مالدار آدمی نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس کا صدقہ فطر معاف نہیں ہوگا بلکہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا، ادا نہ کرنے کی صورت میں گنہگار ہوگا۔ 13ویں بات، جس نے روزے رکھے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ 14ویں بات، اگر رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو فوت شدہ رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہوتے، نہ رکھنے کی صورت میں آخرت میں سخت عذاب ہوگا جو برداشت کے قابل نہیں ہوگا۔ 15ویں بات، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں فرق جو ہے، جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی ادا کرنا واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سونا چاندی مال تجارت ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں بلکہ ان تینوں چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اور اس کی قیمت کم سے کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، یہ بات دونوں نصابوں میں شرط ہے کہ اپنی روزمرہ کی ضرورتوں سے زائد اور قرضوں سے بچا ہوا ہو اور زیادہ ہو۔ 16ویں بات، سید، عباسی، ہاشمی، قریشی کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں، اور نہ وہ اس کا مستحق ہے، لہٰذا اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر سید کو فطرہ دے گا تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ 17ویں بات، اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں، غریب اور فقیر ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ ہاں، اگر خوشی سے وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں، ثواب ملے گا۔ 18ویں بات، حدیث شریف میں ہے کہ اگر فقیر صدقہ فطر ادا کرتے تو اللہ رب العزت اس سے صدقے سے زیادہ عنایت فرماتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے۔ 19ویں بات کہ غیر ممالک والوں کا فطرہ کیسے ادا ہو؟
بیرون ممالک کے باشندے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی فطرہ کی ادائیگی کے لیے یہ کہتے ہیں تو اس صورت میں کس ملک کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عمدہ قسم کی کشمش، کھجور، جو یا گندم سے فطرہ ادا کر دیا جائے یا بیرون ملک کی قیمت کے حساب سے مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی قیمت ادا کی جائے۔ اگر یہاں کی قیمت یعنی اس کی اپنے ملک کی قیمت جہاں پہ ان کی بیوی بچے وہاں پہ کچھ زیادہ ہے تو یہاں کا حساب لگا دے تاکہ صدقہ فطر لینے والے غریبوں کا فائدہ ہو، ہمیں ان غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اپنے ملک کے حساب سے جو چلتا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیرون ملک کے حساب سے دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا پیسہ بڑا ہوگا اور اس کی جو ہے صدقہ فطر زیادہ ہوگا تو اس میں فائدہ غریبوں کو ہی پہنچے گا۔ یہ تھے آج کی کچھ ضروری مسائل، کل انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نیک موضوع سے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔